خداوند یسوع مسیح کے عظیم و جلالی نام میں میں پاسٹر سیم القادر آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شریعت اور فضل کے مضمون کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج تھرڈ پارٹ ہے۔ آج کے اس تھرڈ پارٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ٹرم ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم شریعت کے متحد نہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی شریعت کے متحد تھے، اب وہ بھی نہیں، ہم غیر قوم ہیں، ہم تو کبھی تھے بھی نہیں۔ یہ پچھلے دو حصوں میں بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ شریعت کے متحد ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو عزیزو، شریعت کے متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ شریعت میں لکھا ہے اس کو کرنا آپ کے لیے آپشنل نہیں ہے، یہ آپ کی چوائس پر مبنی نہیں ہے، اس کو کرنا آپ پر فرض ہے۔ اس کو کریں گے تو آپ کو برکت ملے گی، اور اس کو اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کو نہ کرنے کے سبب سے آپ کو سزا ملے گی۔ شریعت کی متحدی کا مطلب یہ ہے کہ حکموں کے انڈر ہونا، حکموں کا آپ کے اوپر لاگو ہونا اور ان کو عمل میں لانا آپ کے لیے کسی طرح بھی آپشنل نہیں ہے، وہ آپ کے لیے فرض ہے اور آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز جس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، شریعت کی کتابوں میں یا شریعت میں کسی چیز کا لکھا ہونا، کسی اچھی اور مثبت چیز کا پایا جانا، اگر کوئی اس کو عمل میں لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ فلاں شریعت کے متحد نہیں ہے لہٰذا شریعت کی کسی اچھی چیز کو وہ اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، خدا نے اپنی قوم سے کہا کہ جب تم حاجت رفع کرنے کے لیے جاؤ تو لکڑی لے کر ایک گڑھا کھودنا اور اس میں حاجت کو مٹی سے اس کے اوپر مٹی ڈال دینا تاکہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے ان کا وہ صاف ستھرا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر آپ کو صفائی ستھرائی اور جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے کا ایک ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر کوئی آج اس بات کو اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ اس نے ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیا لہٰذا اب وہ شریعت کی متحدی میں چلا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا ہی کرنا ہے اور اس کو نہ کرنے سے ہم حکم کو توڑنے کے مترادف یہ ہمارا عمل ہوگا اور یہ کرنا ہم پر فرض ہے اور اس کو نہ کرنے کی سزا ہے اور اس کو کرنے کی ہمیں برکت ملے گی، دین پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو اپنے اوپر لاگو کر لیا، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹڈ کر لیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نیکی، اچھے کام، ایسی چیزوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ کوئی بھی شریعت جو مسوی ہے یا خدا کی شریعت ہے یا غیر اقوام میں سے کسی قوم کی وہ شریعت ہے، نیکی کی، اچھے کام کی کوئی بھی شریعت مخالفت نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کسی نیکی کی چیز کو، کسی اچھی چیز کو، صفائی ستھرائی سے ریلیٹڈ معاملات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور اس کو آپ نے مسوی شریعت سے پڑھا، وہاں سے لیا، تو اس کا مطلب ان کو اختیار کر لینا یا ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لینا یہ شریعت کی متحدی ہرگز نہیں۔ شریعت کی متحدی یہ ہے کہ میں ایسا کروں گا اور اس کام کو کرنے سے خدا مجھے اجر دے گا، اور اگر میں یہ نہیں کروں گا تو ایسا نہ کرنے سے خدا مجھے پنشمنٹ دے گا، خدا مجھے سزا دے گا۔ تو دین پھر گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شریعت کی متحدی میں ہے۔ سزا اور جزا کو کسی حکم کے ساتھ منسوب کرنا اور اس حکم کے کرنے کو اپنے لیے فرض سمجھنا، اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ شریعت کی متحدی ہے۔ اور اگر اس سینس کے بغیر، اس کانسیپٹ کے بغیر اگر کوئی شریعت میں لکھی ہوئی کسی اچھی چیز کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے اور وہ اس کے ساتھ سزا کو منسوب نہیں کرتا، اس کے ساتھ جزا کو منسوب نہیں کرتا اور اس کو کرنے کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، میں اس کو اپنا لیتا ہوں، تو یہ شریعت کی متحدی کے زمرے میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جن کو خدا نے شریعت دی اور وہ شریعت کے متحد تھے، شریعت توڑنے کی ان کو خدا نے سزا بھی دی۔ حکم توڑنے کو
کو خدا نے معیوب سمجھا اور ان کو پنشمنٹ دی، اور جب وہ حکموں پر عمل کرتے تھے تو خدا نے ان کو برکت بھی دی۔ تو شریعت کی متحدی کا مطلب جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور یہ چیز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم غیر قوموں میں سے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، نہ کبھی ہمیں شریعت دی گئی، نہ ہم شریعت کے متحد تھے، اور نہ ہی کوئی آج ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت کی طرف آپ کو راغب ہونا ہے، کیونکہ ہمیں ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، اور ایمان آ گیا، اور جب ایمان آ گیا تو جو شریعت کے متحد تھے یعنی یہودی، وہ بھی اب شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اور ایسوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، غلطیوں کا خط 4 باب 4 آیت، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو شریعت کے متحد پیدا ہوا تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑائے۔ تو جو شریعت کے متحد تھے ان کو بھی چھڑایا گیا، اور ہم تو کبھی شریعت کے متحد تھے ہی نہیں۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ فضل کو شریعت کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شریعت آج خدا کے فضل سے جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم مفت میں راست باز ٹھہرتے ہیں، مفت میں نجات پاتے ہیں۔ تو فضل کے ظاہر ہونے کے بعد بھی سوچا یہ جاتا ہے کہ ہمیں اعمال کرنے کی بھی، شریعت کے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو رسول اس حالت کو بیان کرتا ہے کہ جو مفت نجات پانے کی بجائے اپنے اعمال سے نجات کو کمانا چاہتا ہے، اپنے اعمال سے نجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فضل سے محروم رہتا ہے، وہ فضل سے محروم ہو جاتا ہے، مسیح سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل اور شریعت یہ دو مختلف چیزیں ہیں، اور دونوں کو ہم مکس نہیں کر سکتے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فضل کے دور میں بھی تو خدا رحیم تھا، فضل کے دور میں بھی تو خدا رحم کرتا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، فضل کے دور میں بھی خدا وہی تھا، خدا ایک ہی ہے، وہ رحمت سے بھرا ہوا، شفقت سے بھرا ہوا، وہ رحیم تھا۔ لیکن جب آپ لفظ شریعت بولتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا براڈر سینس میں آپ کو لینا ہے۔ خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان میں تو کبھی چینج نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ شریعت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو حکموں پر عمل کرنے سے ہی کچھ حاصل ہوگا۔ خدا رحیم ہونے کے باوجود، محبت ہونے کے باوجود، طرز سے بڑا ہونے کے باوجود اپنی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی آپ کو ڈیل کرے گا۔ اسی لیے تو اس نے شریعت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو دی، اور جب وہ شریعت کو عمل میں لاتے تھے خدا ان کو بلیس کرتا تھا، اور جب وہ شریعت کو توڑتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی۔ کبھی وہ کسی ملک کی غلامی میں چلے جاتے تھے، کبھی کسی بادشاہ کی غلامی میں چلے جاتے تھے۔ تو فضل کو شریعت کے ساتھ آپ مکس نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب فضل کا دور ہے یا یسوع مسیح کے وسیلہ سے فضل آ چکا ہے، تو اگر شریعت میں جو خدا کا رحیم ہونا ہے اور یا خدا کے رحم کا ہونا ہے وہی فضل کا مطلب ہے، تو پھر یہ آیت بائبل کی بے معنی ہو جائے گی۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے جس فضل کی بات آج مسیحی کرتے ہیں وہ فضل یسوع مسیح کی معرفت آیا ہے، اور وہ فضل جب شریعت لاگو تھی تو خدا کا وہ فضل ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا، جس میں سب کے لیے انکنڈیشنل لو، انکنڈیشنل معافی، اور اسی طریقے سے خدا کی بے پناہ محبت ظاہر ہوتی۔ اور آج کی اس تھرڈ پارٹ میں میں ایک اور پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ قابل غور ہے۔ کیا شریعت کو پارشلی لاگو کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کا کچھ حصہ کوئی مانے اور کچھ حصہ کوئی نہ مانے، اور وہ اس کے پاس چوائس ہو کہ یہ مشکل ہے، نہیں امپلیمنٹڈ ہو سکتا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آسان ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی ٹل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو خدا نے شریعت دی اور جو شریعت کے متحد تھے وہ ایک نقطے کے پابند ہیں، تھوڑی سی بھی ریلیکسیشن اس میں وہ نہیں کر سکتے۔ ان کو پوری شریعت پر عمل کرنا ہے، منو ان عمل کرنا ہے، اور شریعت میں آپ کے پاس یا شریعت کے متحد کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ شریعت کو پارشلی امپلیمنٹڈ کر رکھے، پارشلی لاگو کرے، اور کچھ حصہ اس کا لاگو کرے اور کچھ حصہ اس کا لاگو نہ کرے۔ اس کے لیے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول نے غلطیوں کو خط لکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی ختنہ کرانا چاہتا ہے تو ہر ایک ختنہ کرانے والے شخص پر میں یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ ساری شریعت پر بھی عمل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ گو کہ ختنہ موسوی شریعت سے پہلے بھی تھا، لیکن بعد میں ختنہ کو موسوی شریعت کا پارٹ بھی بنایا گیا، اور 8ویں دن یہودی اپنے ہر لڑکے کا ختنہ کرتے ہیں اور کرتے تھے۔ تو جب کوئی اس سوچ کے ساتھ ختنہ کرتا ہے کہ ختنہ کرنے سے میں خدا کو خوش کر رہا ہوں، یا میں اپنے بچے کا ختنہ کرا کر میں اپنے بچے کو خدا کا پیروکار بنا رہا ہوں، تو اس نے اپنے اوپر شریعت کو لاگو کر لیا۔ تو رسول کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک بات پر عمل کیا لازم ہے کہ وہ ساری شریعت پر بھی عمل کرے۔ سو تھرڈ پوائنٹ جو آج کے اس تھرڈ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت پارشلی امپلیمنٹڈ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرے گا اور خود کو شریعت کا متحد سمجھے گا تو وہ ساری شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا پابند ہوگا، اور وہ پک اینڈ چوز والا آپشن اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یا تو شریعت کا متحد کوئی ہے تو وہ ساری شریعت کا متحد ہے، یا کوئی شریعت کا متحد نہیں تو پھر وہ ساری شریعت کا متحد نہیں۔ سو اگلے پارٹ میں جو فورتھ پارٹ ہوگا اس میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ یہ جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے 3 حصے ہیں: سیریمونیل جس میں رسمی شریعت ہے، ایتھیکل جس میں اخلاقی شریعت ہے، اور پھر جو آپ کا جو قانون ہوتا ہے، ملکی قوانین جو ہوتے ہیں کسی کرائم کو جج کرنے کے لیے، تو جو تیسری قسم کی ہے وہ سول لاز ہیں۔ تو سیریمونیل اور ایتھیکل اور سول لاز جو ہیں ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سیریمونیلز ہیں وہ اب ہم پر لاگو نہیں ہیں، لیکن ایتھیکل شریعت جو ہم پر وہ لاگو ہے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جب تک یہ ٹاپک جو ہے یہ مکمل نہیں ہو جاتا، اس کو آپ ہر ایک حصے کو غور سے سنیے۔ اگر کوئی بھی حصہ آپ سے مس ہو جائے گا تو پھر آپ پراپرلی اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ تو شریعت کے تعلق سے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پارشلی امپلیمنٹڈ نہیں ہے۔ تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ جب ہم بات کریں گے اخلاقی شریعت کی، جن کو زیادہ تر 10 احکامات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہاں پر سب کو ایک دم لگے گا کہ یہ تو ہم پرابلم میں آگے ہیں۔ کیا اخلاقی شریعت کے 10 احکامات وہ بھی ہمارے اوپر لاگو نہیں ہیں؟ تو میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بیلنس کر کے پیش کروں گا۔ سو تھرڈ پارٹ یہاں تک ہی ہم کلوز کریں گے، اور تھرڈ پارٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور جب یہ آپ کا یہ اینڈ سکرین آپ کو نظر آئے گی جس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو پچھلا جو حصہ ہے وہ بھی سننے کا موقع ملے گا۔ سو آج جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، شریعت کے لاگو ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اگر کوئی شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی کسی اچھی نصیحت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو کیا اس کو ہم شریعت کی متحدی کہیں گے؟ اور اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کو ہم شریعت کی متحدی نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر اس کا کرنا وہ فرض سمجھ لیتا ہے، یا اس کو کرنے سے وہ جزا اور نہ کرنے سے سزا کو اس کے ساتھ منسوب کر لیتا ہے، تو پھر وہ متحدی کے زمرے میں آئے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا فضل اور شریعت براڈر ٹرم کے طور پر یہ بالکل الگ 2 صورتحال آپ کہہ لیں یا 2 چیزیں کہہ لیں۔ تو شریعت جو ہے اس میں خدا رحیم تو ہے، لیکن فضل کا دور یسوع مسیح کے آنے کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں فضل حاصل ہوا ہے۔ اور تھرڈ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ شریعت جو ہے وہ پارشلی یا کچھ حصہ امپلیمنٹڈ ہم رکھیں اور کچھ حصہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت کے متحد ہے وہ پوری شریعت کے متحد ہے، اور جو شریعت کے متحد نہیں وہ پوری شریعت کے متحد نہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر اس نے چھڑا لیا ہے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔